کہ ہم دعا سے پہلے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کے نذرانے پیش کریں۔ وہیں پر امام قرآن شریف کی آیات واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کہ اللہ کی علماء کرام نے مفسرین نے اس آیات کی تفسیر یہ لکھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور منتشر نہ ہو جاؤ۔ تو امام جعفر الصادق، کون امام جعفر الصادق؟ امام زین العابدین کے پوترے کہتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ یعنی وہ اہل بیت ہیں کہ تم اہل بیت کے دامن کو تھام لو، تم انتشار سے بچ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، یعنی جو اہل بیت کے دامن کو تھام لیا وہ بچ جائے گا۔ وہیں پر دارمی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا تاکہ وہ اور اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ ابھی ہم نے ظہیر الدین صوفی صاحب اور نائب شیخ الحدیث شبیر صاحب کے خطاب میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے شہزادے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اہل بیت کے سرداروں کی غلامی کرنے سے ہی آپ کو اور ہم کو جنت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث شریف لکھی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے اور ارشاد فرما رہے کہ جو ان دونوں سے اور ان کے والد اور ان کے والدہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو معلوم ہوا علماء اکرام نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن اور حسین، حضرت علی اور بی بی فاطمہ سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشخبری دے رہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو وہیں پر اہل دل نے لکھا کہ جو محبوب ہوتا ہے وہ محب کی اداؤں کا دیوانہ ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے وہ محب کی اداؤں کا دیوانہ ہوتا ہے اور اس کو اپنا لیتا ہے۔ اگر امام حسین سے محبت ہے تو یاد رکھیے باطل نظریات سے، باطل طاقتوں سے، باطل سوچ سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں آیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری آل سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے، جو میری آل سے بغض رکھے گا وہ حشر کے میدان میں ایسے آئے گا کہ اس کے پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس تھا اور وہ کافر ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اہل بیت سے محبت کا جب ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں تو یاد رکھیے باطل طاقتوں سے سمجھوتا، باطل نظریات سے سمجھوتا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حسین سے محبت ہے تو باطل طاقتوں سے محبت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سمندر کے دو کنارے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، حق اور باطل ایک جگہ جمع کبھی نہیں ہوئے نہ کبھی ہو سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ امام حسین رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے واپس آنے کے بعد بی بی فاطمہ خاتون جنت سے پوچھا کہ حسین کیوں رو رہے تھے؟ بی بی فاطمہ نے کہا کہ میں نے ان کو ڈانٹا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اس کو کبھی کچھ نہیں کہنا، اس کو جب تکلیف ہوتی ہے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے
کہ امام حسین کا بچپنا ہے اور امام حسین امام علی مقام آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے آپ سے اونچا ہونا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر پیر رکھتے ہیں، پھر کھندے پر آتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان کو اپنی زبان سے چوستے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے جسم کو سونگتے تھے، تو کسی نے صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین کے پاس سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ امام حسین ہے۔ اور اہل بیت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان میں، یہ پورے صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ یقیناً صبح قیامت تک اولاد آدم کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور قرآن کا عملی اگزامپل اگر کوئی ہے تو وہ حضرت علی ہے، بی بی فاطمہ ہے، امام حسن اور حسین ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ جب امت پر برا وقت آتا ہے، مصائب اور مشکلات میں امت مبتلا ہو جاتی ہے، تو امت کو صبر اور ہمت اور باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنے کا درس کہاں سے ملتا ہے؟ اہل بیت سے ملتا ہے، اہل بیت سے ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد اہل بیت اور صحابہ اکرام کی محبت۔ تو اگر عمارت تعمیر کرنا ہے، علماء کرام نے لکھا کہ عمارت تعمیر کرنے کے لیے بنیاد کو مضبوط ہونا ضروری ہے، اور ایمان کی بنیاد علماء کرام نے کہا کہ اہل بیت کی محبت۔ اگر بنیاد ہی نہیں رہے گی تو عمارت قائم نہیں رہے گی، اور اگر ایمان مضبوط اسی وقت ہوگا جب اہل بیت سے محبت ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے صراط پر ثابت قدم وہی رہے گا جو میری آل سے اور میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ برکات آل امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ برکات آل رسول میں لکھتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کو بخشش ہوگی، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا ملک الموت اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ جنت میں ایسا داخل ہوگا جیسا کہ کوئی نئی دلہن اپنے شوہر کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حدیث تفسیر کبیر اور تفسیر روح البیان میں بھی لکھی گئی ہے۔ یہ اہل بیت کا مقام، یہ مرتبہ ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین شیرخوار ہیں، تو آپ کی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، بلکہ حضرت یحییٰ حضرمی لکھتے ہیں کہ وہ حضرت علی شیر خدا کے ساتھ سفر میں مقام نینوا کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت علی پکار کر کہتے ہیں کہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا، صبر کرنا۔ حضرت یحییٰ حضرمی پوچھتے ہیں یا علی آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، اس لیے اس سے پکار کر کہہ رہا ہوں کہ حسین صبر کا دامن تھام کر۔
یہ حدیث شریف کو امام جلال الدین سیوطی، اس واقعے کو امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں لکھے۔ وہیں پر حضرت ازبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ ہیں۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں اور امام ابو نعیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی جب ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے حسین کی مقتل گاہ ہوگی، اس جگہ پر حسین کا خون گرے گا، اس جگہ پر حسین کا قافلہ ٹھہرے گا، اس جگہ پر حسین کے اونٹ ٹھہریں گے قافلے کے، اس جگہ پر حسین کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ شہید ہوں گے، اور وہ تمام زمین و آسمان کی شہادت پر ہوئے گی، اور یہ تمام کے تمام بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ تو علماء کرام نے یہ لکھا، محدثین نے، مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جس کے تعلق سے شاعر نے کہا کہ وہ زبان کن کی کنجی کہے اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہ سے کہ یا اللہ میرے بیٹے حسین سے اس کو ایک مارے کا ڈال دے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہو اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، وہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے سورج واپس پلٹ کر آیا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تبوک میں اپنی انگلیوں سے لوگ صحابہ پانی کیے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے دسترخوان پر 70 بھوکے صحابی کھانا کھاتے ہیں، کم کھانا ہے، اگر وہ دعا کرتے تو اللہ قبول نہیں کرتا، شیر خدا دعا کرتے تو اللہ قبول نہیں کرتا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم تمام کو پیغام دے رہی ہے۔ سیرت سے ہم کو یہ میسیج ملتا ہے، یہ تعلیم ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اور محراب کے ساتھ میدان کارزار میں آئے تھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کی سرزمین پر اونٹ کی اجڑی جس میں مبارک پر ڈالی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ بن ابی طالب میں محروس رہنا پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں دندان مبارک آپ کا شہید ہوا، احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء امیر حمزہ کی اس شہادت کو دیکھا، ان کے جسم کے ٹکڑے دیکھے۔ بدر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا راستہ کٹھن وادیوں سے گزرتا ہے، جنت کا راستہ کٹھن وادیوں سے گزرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ امتحان انبیاء کا، صدیقین کا، پھر شہداء کا، اور امام حسین کی شہادت کوئی وقتی واقعہ نہیں ہے، اللہ کا قدرت کا نظام ہے۔ نمرود ہے، فرعون ہے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو طاقت دی، ان کو شجاعت دیا۔ سن 60 ہجری میں یزید کے دربار میں اسلام کی کوئی اہمیت نہیں تھی، شریعت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، طبیعت شریعت پر غالب آ چکی تھی، اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یزید کے دربار میں شراب نوشی عام تھی، یزید کے دربار میں کتے اور بلیوں کا ناچ ہوتا تھا۔ ایسے نازک وقت میں امام علی مقام امام حسین آتے ہیں، اور پھر علماء کرام نے لکھا کہ جب کربلا میں امام حسین پہنچتے ہیں تو ایسے صبر کا مظاہرہ کیا، اور وہ کیوں نہ کرے صبر جن کی والدہ بی بی فاطمہ خود صابرہ ہے، جن کی والدہ خود صابرہ ہیں حضرت فاطمہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام علی مقام امام حسین جب کربلا میں گئے تو 72 لوگ آپ کے ساتھ، 21 اہل بیت سے ہیں اور ماباقی پورے صحابہ کرام کی اولاد، امام حسین کے غلام بھی۔ اب 72 کا مقابلہ 20,000 سے،
72 वर्सेस 20,000, 72 और 20,000 है। जले एक ऐसे जहान में जो जायके की दुनिया हो, पसंद आपकी हो वहां पर जहां इंतखाब आपका हो। खुशामदीद बेकवेल केक हाउस, जहां कुदरत के जायकों का मिलाप होता है, मोहब्बत में डूबती है अनोखी तरकीबें, तजुर्बे के आंच पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है। बेकवेल केक हाउस के नए डिलीशियस दम के रोल्स, असली घी और खालिस बटर में तरबतर, काजू पिस्ता बादाम के लज्जतदार मिलावट के साथ जायके खुशियों के। बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।